بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب پر عذاب آئے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے نکلنا پڑا۔ اسرائیلی تو دریا پار کر گئے لیکن فرعونی اس میں غرق ہو گئے۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے سلامتی کے ساتھ لال ساگر پار کرنے کے بعد سیر بیابان سے ہوتے ہوئے سینا کی راہ لی۔ سینا کے مورتی گھروں میں بت کے پجاری بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، موسیٰ ہم کو بھی ایسے معبود بنا دے تاکہ ہم بھی اسی طرح ان کی پوجا کیا کریں۔ حضرت موسیٰ نے قوم کی زبانی یہ سرک بھری مانگ سنی تو بہت زیادہ ناراض ہوئے اور بنی اسرائیل کو ڈانٹا اور اتنی شرم دلائی اور ملامت کی کہ بدبختوں، ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی عبادت کی طرف جھکاو ہے اور اللہ کی ان تمام نعمتوں کو بھول بیٹھے جنہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ بنی اسرائیل اب سینا کی گھاٹی میں تھے۔ یہاں بہت تیز گرمی پڑتی ہے، دور دور تک ہریالی اور پانی کا پتہ نہیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں التجا کی اور اللہ کی وحی نے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈنڈا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد کی تعمیل کی تو فوراً 12 سوتے ابل پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمے جاری ہو گئے۔ پانی کی اس طرح جٹائے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بھوک کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ نے پھر رب العالمین سے دعا کی۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور ایسا ہوا کہ جب رات بیت گئی اور صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ زمین کے پیڑوں پر جگہ جگہ سفید اولے کے دانے کی طرح اوس کی شکل میں آسمان سے کوئی چیز برس کر گری ہوئی ہے۔ کھایا تو بہت میٹھے حلوے کی طرح تھی، یہ منا تھا۔ اور دن میں تیز ہوا چلی اور تھوڑی دیر میں بٹیروں کے جھنڈ زمین پر اترے اور پھیل گئے۔ بنی اسرائیل نے ان کو بھون کر کھانے لگے، یہ سلوا تھا۔ اب بنی اسرائیل نے گرمی کی تیزی اور سایہ پیڑوں اور مکانوں کی راحت میسر نہ ہونے کی شکایت کی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو قبول ہوئی اور آسمان پر بادلوں کے پرے بنی اسرائیل پر سایہ فگن ہو گئے اور بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے بادل سایہ فگن رہتے۔ اللہ کی ان مہربانیوں اور بخششوں کا بنی اسرائیل شکر تو ادا کیا کرتے۔ ایک دن جمع ہو کر کہنے لگے، موسیٰ ہم روز ایک ہی کھانا کھاتے کھاتے گھبرا گئے ہیں، ہم کو اس منا سلوا کی ضرورت نہیں۔ اپنے اللہ سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے زمین سے باقلا، کھیرا، ککڑی، مسور، لہسن، پیاز جیسی چیزیں اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم بہتر اور عمدہ چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز کی خواہش کرتے ہو؟ کسی شہر میں جا کر قیام کرو، بے شک وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا جس کے تم طلبگار ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تم کو شریعت دی جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی کے اشارے طور پر پہنچے اور وہاں اللہ کی عبادت کے لیے اعتکاف کیا۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، راتیں بڑھا کر اسے پورے 40 کر دی گئیں۔ اس طرح پروردگار کے حضور کے آنے کی مقرر کی ہوئی میعاد یعنی 40 راتوں کی میعاد پوری ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور اعتکاف کے لیے تشریف لے گئے تو موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تو میرے پیچھے میری قوم میں نایاب رہنا اور ان کی اصلاح کا خیال کرنا اور فساد پیدا کرنے والے کی راہ پر نہ چلنا۔ اب 40 رات پورے ہو گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلامی کا شرف بخشا تو وہ پکار اٹھے، پروردگار مجھے اپنا جمال دکھا کہ تیری طرف نظر کر سکوں۔ حکم ہوا، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ تجلی حق کی تاب لے آیا اور اپنی جگہ ٹکا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے پروردگار نے تجلی کی تو اس تجلی نے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ گس کھا کر گر پڑا۔ جب موسیٰ ہوش میں آیا تو بولا، اللہ تیرے لیے ہر طرح کی تقدیس ہو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں ہوں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی اور ہم نے اس کے لیے توریت کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور احکام میں سے ہر چیز کی تفصیل لکھا دی۔ بس اس کا قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم کر کہ وہ ان کو اچھی طرح اختیار کرے۔ ورحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں توریت عطا ہوئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم ہدایت پہنچنے اور اس کی سچائی پر دلیل اور روشن حجت آ جانے کے باوجود بھی سمجھ سے کام نہیں لیتی اور گمراہی اور باپ دادا کی بری رسم پر ہی قیام رہتی ہے اور اس پر اصرار کرتی ہے تو پھر ہم بھی اس کو اس گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے حق کے پیغام میں ان کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ انہوں نے حق قبول کرنے کی استعداد اپنی سرکشی کے بدولت برباد کر دی۔
اس بیچ ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ کوہ طور پر اعتکاف میں پھیلاؤ سے فائدہ اٹھا کر ایک آدمی سامری کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے وضاحت کی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھا بلکہ بحر شمیری قوم کا آدمی تھا، اور سامری اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی کہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ سامری نے جو ظاہر میں مسلمان تھا بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم وہ تمام زیور میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصریوں سے ادھار لیے تھے اور پھر واپس نہ کر سکے تو میں تمہارے فائدے کی ایک بات کر دوں۔ بنی اسرائیل نے تمام زیور سامری کے حوالے کر دیے۔ اس نے ان کو گلا کر بچڑے کا جسم تیار کیا اور پھر اپنے پاس سے ایک مٹھی مٹی اس کے لیے ڈال دی۔ اس ترکیب سے اس میں زندگی کے نشان پیدا ہو گئے اور اس سے بچڑے کی آواز بھائیں بھائیں آنے لگی۔ جب سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی ہے، تمہارا معبود تو یہ ہے، سامری کی اس ترکیب سے بنی اسرائیل نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ تو گمگہی کا راستہ ہے، مگر انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ نہ آ جائے ہم اس سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ یہاں جب یہ نوبت پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دے دیں۔ اس لیے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ تم نے قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اس لیے کہ تیرے پاس حاضر ہو کر قوم کے لیے ہدایت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو بتایا کہ جس کی ہدایت کے لیے تم اس قدر بے چین ہو وہ اس گمراہی میں مبتلا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو سخت رنج ہوا اور غصے اور ندامت کے ساتھ قوم کی طرف واپس ہوئے اور قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم نے یہ کیا کیا؟ مجھ سے ایسی کون سی دیر ہو گئی تھی جو تم نے یہ آفت کھڑی کر دی؟ یہ فرماتے جاتے اور گیج و گجب سے کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ ہاتھ کی لوہے تختیاں بھی گر گئیں۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، مصریوں کے زیوروں کا جو بوجھ ہم ساتھ لیے پھر رہے تھے، بحر سامری نے ہم سے مانگ کر یہ سانگ بنا لیا اور ہم کو گمراہ کر دیا۔ شرک نبوت کے منصب کے لیے ایک برداشت نہ کرنے کی قابل چیز ہے، اس لیے اور پھر اس لیے بھی کہ حضرت موسیٰ بہت گرم مزاج تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون کی گردن پکڑ لی اور داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، برادر، میری مطلق خطا نہیں، میں نے انہیں ہر پہلو سمجھایا مگر انہوں نے کسی طرح نہیں مانا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ نہ آ جائے ہم تیری بات سننے والے نہیں، بلکہ انہوں نے مجھ کو کمزور پا کر میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو خیال کیا کہ اگر ان سے لڑائی کی جائے اور پورے ایمان والوں اور ان کے درمیان لڑائی چھڑ جائے تو کہیں مجھ پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ میرے پیچھے قوم میں پھوٹ ڈال دی، اس لیے میں خاموشی کے ساتھ تیرے انتظار میں رہا۔ پیارے بھائی، تو میرے سر کے بال نہ نوچ اور نہ داڑھی پر ہاتھ بڑھا اور اس طرح دوسروں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ ہارون علیہ السلام کی یہ معقول دلیل سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ان کی طرف سے ٹھنڈا ہو گیا اور اب سامری کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، سامری، تو نے یہ کیا سوانگ بنایا ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایسی بات دیکھی جو ان اسرائیلیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی، یعنی فرعون کے ڈوبنے کے وقت جبرائیل گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے درمیان روک بنے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کی سم کی خاک میں زندگی کا اثر پیدا ہو جاتا ہے اور سوکھی زمین پر سبزی اگاتی ہے، تو میں نے جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹھی بھر لی اور اس خاک کو اس بچڑے میں ڈال دیا، اس میں زندگی کی نشانیاں پیدا ہو گئیں اور یہ بھاما کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اب دنیا میں تیرے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو اس سے بھاگتا ہوا یہ کہے کہ دیکھنا، مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، یہ تو دنیا والا عذاب ہے، اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لیے اللہ کے وعدے کی شکل میں پورا ہونے والا ہے۔ اے سامری، یہ بھی دیکھ کہ تو نے جس گوشالہ کو معبود بنایا تھا اور اس کی سمادھی لگا کر بیٹھا تھا، ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں کہ تجھ کو اور تیرے ان بے وقوف مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت و قوت کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں پر عنایت و کرم تو کیا کرتا، خود اپنی ذات کو ہلاکت و تباہی سے نہ بچا سکا۔ غصہ کم ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیوں کو اٹھا لیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب بنی اسرائیل کی اس بے دینی اور ارتداد کی سزا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جواب ملا کہ جن لوگوں نے یہ شرک کیا ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ نسائی میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ کی صرف ایک شکل مقرر کی گئی ہے کہ مجرموں کو اپنی جان اس طرح ختم کرانا چاہیے کہ جو آدمی رشتے میں سب سے زیادہ قریب ہے وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے،
یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو اور بھائی بھائی کو۔ آخرکار بنی اسرائیل کو اس حکم کے آگے سر جھکا دینا پڑا۔ کافی تعداد میں بنی اسرائیل قتل ہوئے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں سجدے میں گر پڑے اور عرض کیا، اے اللہ اب ان پر رحم فرما کر ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قاتل و مقتول دونوں کو بنا دیا اور جو زندہ اور قصوروار ہیں ان کی بھی خطا معاف کر دی۔ تم ان کو سمجھ دو کہ آگے شرک کے قریب نہ جائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اس سے اگلے کا واقعہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو سنایا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔